السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، معزز محترم سامعین اکرام، آج باب الصدق کی آخری حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر 59 ہے، جس کے راوی ابو خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کا موضوع ہے تجارت اور کاروبار میں سچ بولنے کی فضیلت اور جھوٹ کے نقصانات۔ جس طرح ہم زندگی کے ہر شعبے میں سچائی کو لازم پکڑتے ہیں، اسی طرح ہمیں تجارت و کاروبار میں بھی سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ سچائی میں خیر ہی خیر ہے اور جھوٹ میں شر ہے اور بے برکتی ہے۔ راوی حدیث ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت برکت بيعهما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو لوگ باہم کاروبار کر رہے ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، تو ان دونوں کو اختیار ہے مال کے لینے اور واپس کرنے کا، جب تک مجلس سے الگ نہ ہو جائیں۔ آپ کسی دکان میں گئے، جب تک آپ بیٹھے ہیں کوئی چیز خرید رہے ہیں، جب تک آپ اس مجلس سے نکل کر باہر نہیں چلے جاتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، سامان لے کر کے واپس بھی کر سکتے ہیں، نہیں لے بھی سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی بیان فرمائی کہ آدمی اگر کہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا تو جب تک اس مجلس میں دکان میں ہے، اس سامان کو لے بھی سکتا ہے، واپس بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر آدمی شرط لگا دے کہ بھئی میں سامان لے کر گھر جا رہا ہوں، وہاں دکھاؤں گا، اگر پسند آئے گا تو لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا، تو وہ شرط بھی مانی جائے گی، جو شرط پر دونوں راضی ہو جائیں۔ تو بہرحال جس مجلس میں بیع ہو رہی ہو، اس مجلس کے اختتام تک دونوں کو اختیار ہوتا ہے اس کو باقی رکھنے کا اور چھوڑنے کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں آپس میں سچائی کا معاملہ کرتے ہیں، تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا بالکل سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرے مال کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ قیمت ہے، آپ کو چاہیے تو لے لو، نہیں چاہیے تو مت لو۔ تو اگر وہ سچائی کے ساتھ اپنے مال کی کوالٹی بیان کرے گا اور سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تجارت میں برکت ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو ڈپلیکیٹ مال پر اوریجنل لیبل لگا دیتے ہیں، مال ڈپلیکیٹ ہے لیکن اس پر لیبل لگایا ہوا کہ اوریجنل مال ہے، فلاں کوالٹی کا ہے یا فلاں کمپنی کا ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اوپر سوکھا غلہ رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے جو ہے تر غلہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا نیچے بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے اوپر کیا اس کو اور کہا، یہ کیا تم نے کیا؟ کہ اللہ کے پیغمبر بارش ہو گئی تھی اور بارش کی وجہ سے میرا غلہ بھیگ گیا تھا، تو میں نے سوچا جو گیلا ہو گیا اس کو نیچے رکھ دوں اور سوکھا ہے اس کو اوپر رکھ دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ جو بھیگ گیا تھا اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو۔ اب آدمی کیا کرے گا؟ دیکھے گا سوکھا ہے، خرید لے گا اور اس کے بعد اس کو خسارہ ہو جائے گا۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی سامان بیچتا ہے، کوئی پھل بیچتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی پیس سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز بیچنے کے وقت بڑی چیزوں کو یا بڑی بڑی پیس کو اوپر رکھ کر کے نیچے چھوٹا رکھتے ہیں، اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو دھوکے کی کوئی بھی شکل ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت اٹھ جاتی ہے یعنی مال حرام ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کمانے کے باوجود اس کے اندر پائیداری نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ایک دن میں 500 روپیہ کماتا ہے لیکن اس میں اللہ برکت دیتا ہے، وہ ہفتوں اس کو چلاتا ہے، اس سے بہت سارا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ایک آدمی منٹوں میں 1000 کما لیتا ہے اور 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، اس کا پیسہ کدھر آیا کدھر گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، جو کسٹمر ہوتا ہے، جو گراہک ہوتا ہے، اس کو اعتماد ہو جاتا ہے۔ آپ نے سچائی کے ساتھ بیان کیا، ایک مرتبہ آپ کی دکان پہ آئے گا، دوسری بار بھی آئے گا، اس کو یقین ہو جائے گا یہاں جب میں آؤں گا تو مجھے مال اوریجنل ہی ملے گا، ڈپلیکیٹ مال نہیں ملے گا۔ 10 پیسہ یا 10 روپیہ زیادہ دے کر بھی وہ خریدے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی آدمی اپنے محلے کو چھوڑ کر کسی اور محلے میں جاتا ہے، اپنے گھر کے پاس دکان ہے وہاں نہیں خریدتا ہے، کسی اور دکان کے پاس جا کے خریدتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بھروسہ ہو گیا
تو برکت کی ایک شکل تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں خصوصی برکت دیتا ہے، دوسری شکل یہ کہ کسٹمر اس کو زیادہ ملتے ہیں، دھیمے دھیمے لوگوں کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی غلط نہیں کرے گا، سامان غلط نہیں دے گا، غلط اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کو بیان کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو مثالی بننا چاہیے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تجارت اور کاروبار میں بھی ہمیں سچائی اپنانا چاہیے تاکہ ہم ایک مثالی تاجر بن سکیں۔ لوگ ہمارے پاس آئیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی محلے میں 4-5 دکانیں کسی چیز کی، لیکن ایک دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، دوسرے پر کوئی نہیں جا رہا ہے، اعتماد ہے۔ چاہے میڈیکل اسٹور ہو، چاہے سبزی کی دکان ہو، چاہے کوئی اور دکان ہو، جس آدمی کو جس دکان کے بارے میں یقین ہو جائے گا یہاں مال صحیح ملے گا، دام بھی صحیح ملے گا، صحیح دام میں مال ملے گا، تو وہیں جاتا ہے، اطمینان کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تجربہ بھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے دل کی یہ بات بھی ہے کہ جہاں ہم کو اطمینان ہوگا وہیں جائیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سچائی ہمیں تجارت میں بھی اختیار کرنی چاہیے، کاروبار میں بھی ہمیں سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ جو دھوکہ دے کر بہت سارا کما لیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کا وہ کاروبار فیل ہو جاتا ہے، کوئی ان کے قریب ہی نہیں آتا، کوئی ان سے کاروبار کرتا نہیں، لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو، مجلس میں موجود ہوں، آپس میں ان کو لینے اور نہ لینے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ وہ سامان لے بھی سکتا ہے، واپس بھی کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہمارے دکاندار ہوتے ہیں یا تاجر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی سامان اٹھایا، ایک مرتبہ دیکھا رکھ رہا ہے، پھر دوسرا دیکھ رہا ہے رکھ رہا ہے، اس کو بھگا دیتے ہیں۔ اتنے بد مزاج اور اتنے بدخلق کچھ تاجر ہوتے ہیں کہ کسٹمر آتے ہی بھاگ جاتا ہے، وہ اس کے رویے کو دیکھ کر، اس کی زبان کو سن کر، بد زبانی سن کر کے ایسے انداز سے بات کریں گے، لگ رہا ہے کہ احسان کر رہے ہیں۔ اگر اس کو سامان دکھا رہا ہے وہ احسان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے خریدنے والا آپ کے پاس آیا دکان میں، اس کو اطمینان ہوگا تو ہی لے گا۔ وہ ایک مرتبہ دیکھے گا، 2 مرتبہ دیکھے گا، ایک سامان کھولے گا، دوسرا سامان کھولے گا، اس کو اطمینان سے دیکھنے دیں۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائے گا تو وہ خود بخود سامان خرید کر جائے گا۔ اور بدزبانی اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے، بدخلقی پائی جاتی ہے، آپ جھوٹ اور فراڈ کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ آدمی آپ کے پاس سے بتک جائے گا، آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تجارت میں سچائی اور اسی طرح سے دیانتداری یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور جو جھوٹی باتیں بیان کر کے اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایسے ہیں کہ قیامت کی دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو جھوٹی قسم کھا کر تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اس کو 500 روپے میں لیا ہے، 700 سے کم میں ہم نہیں دیں گے، جبکہ وہ 100-200 میں خریدا ہوتا ہے۔ تیسرے جھوٹی قسمیں کھا کر کے، دھوکہ دے کر کے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے جو ہے پیسہ کمانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جس طرح ہم نے بہت ساری حدیث سچائی کے بارے میں سنی ہے، اپنی زندگی میں سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما، کہ کاروبار اور معاملات میں بھی ہمیں سچا اور کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جو بھی کاروبار کریں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، اللہ ہمارا محاسبہ کرے گا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا حساب ضرور لے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم السلام۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔